أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفیٰ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو شخص میرے طریقے سے اعراض برتے منہ پھیرے وہ گویا کہ مجھ سے نہیں ہے۔ رغب رغباً و رغبتاً عنہ کا معنی ہے اعراض کرنا، اور رغب فیہ اگر اس کا صلہ فی کے ساتھ آئے تو اس کا معنی ہے رغبت رکھنا، چاہت رکھنا۔ اس کو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں مرغوب چیز۔ سنتی خصلت عادت کے معنی میں ہے جس کی جمع سنن آتی ہے۔ شریعت نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد کسی قسم کا مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کوئی اختیار نہیں دیا کہ اب حکم آ گیا کہ اس کو مانو یا نہ مانو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات کو مانا جائے، بلکہ نہ ماننے کی صورت میں نافرمانی اور روگردانی اور اعراض شمار ہوگا، جو سبب ہوگا گمراہی کا، فتنے کا اور حق سے دور ہو جانے کا۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا۔ قیل ومن یأبی یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کہ انکار سے کیا مراد ہے اور کون ہے انکار کرنے والا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ تو ہوگا جنت میں داخل، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری بات کو نہ مانے، میری نافرمانی کرے، اعراض برتے، تو گویا کہ انکار کرنے والا ہے۔ اب جو شخص نبی علیہ السلام کے طریقے سے اعراض کرنے والا ہے، قرآن میں آپ علیہ السلام نے اور شریعت نے اعلان فرما دیا کہ وہ گویا کہ حدود سے تجاوز کرتا ہے، وہ میری سنت اور میرے طریقے سے بیزاری اور بے رغبتی برت رہا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ گویا وہ شخص میرے منہج پر نہیں، میرے جماعت اور میرے طریقے پر نہیں، اور میری جماعت سے خارج ہے، اس کا مجھ سے اور میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ حدیث اس معنی میں سنت کی اہمیت اور سنت کو ہلکا سمجھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا الٹیمیٹم ہے کہ جو لوگ سنت کو ہلکا سمجھتے ہیں، حضور کی بات پر کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ سنت ہی تو ہے، اور سنت ہی کہہ کر اس بات کو ہلکا سمجھتے ہیں، اور گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت اپنانے کے لیے نہیں ہے۔ تقریریں ہوتی ہیں کہ یہ سنت ہی تو ہے، یہ فرض تو نہیں ہے۔ تو بھائی اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، آپ نے من رغب عن سنتی کہہ دیا کہ جو میرے طریقے سے، میری سنت سے، میرے بیان کردہ عمل کے خلاف زندگی گزارے گا، میری تعلیمات سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، فلیس منی، اس کا گویا کہ اس نے خود سے رستہ چن لیا ہے مجھ سے دور ہونے کا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔